نحمدہ و نصلی وسلم علی رسول کریم۔ اس سیرت کے عنوان سے ہماری کلاس کا آغاز ہوا تھا۔ سن 1 ہجری کے اندر ایک واقعہ اور کو پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دشمن جنہوں نے ہر موقع پر حضور کو ستایا تھا، ہر موقع پر، چند ایسے بدبخت تھے جو حق جاننے کے باوجود حق سے دور رہے، نہ صرف دور رہے بلکہ ستاتے رہے، تنگ کرتے رہے۔ ان میں سے 2 شخصوں کا نام بڑا واضح طور پر آتا ہے۔ ایک عاص بن وائل، قرآن کریم نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے مختلف مقام پر۔ بعض روایات کے مطابق ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، یہ پوری سورت عاص بن وائل کی مذمت میں نازل ہوئی۔ اور دوسرے تھے ولید بن مغیرہ، ان کی مذمت میں قرآن کریم کہتا ہے ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا۔ یہ چند آیات بھی اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور اس کے علاوہ وہ کہتا تھا کہ رجل من القریتین عظیم، وہ عجیب الفاظ میں کہتا تھا کہ اگر نبوت ملنی ہوتی مجھے ملتی، یا پھر وہاں پر موجود قبیلہ ثقیف کے فلاں شخص کو ملتی، ہم دونوں شخص سب سے زیادہ معتبر ہیں، اور ہمیں نبوت نہیں ملی، اس کو مل گئی، ایسے کیسے مل گئی؟ اہم یقسمون رحمت ربک، اللہ نے جواب دیا کہ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرتے، نبوت تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کر دے۔ تم نے اللہ کو پابند کر رکھا ہے یا اللہ نے تم سے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے کہ نہیں اس کو دوں گا اس کو نہیں دوں گا؟ تو یہ بات ہے، یہ دونوں کے دونوں لوگ سن 1 ہجری کے اندر انتقال کر گئے، مر گئے مکہ کے اندر جب مسلمانوں نے ہجرت کر لی تھی۔ کمال شان یہ ہے کہ ان دونوں کے بیٹے مسلمان ہوئے۔ نہ صرف یہ کہ مسلمان ہوئے بلکہ مسلمانوں کے بڑے جرنیل بنے۔ ایک نام تو دنیا جانتی ہے، خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اسی ولید بن مغیرہ کے بیٹے ہیں، اور دنیا سلطنت، دنیا امارت کے اندر یا دنیا فن سپاہگری کے اندر، لڑائی کے اندر، جنگ اور جہاد اور جدال کے اندر آج دنیا ان جیسا بہادر جوان نہیں لا سکتی، ان جیسا جنگجو، لڑاکا اور جوان مردی سے لڑنے والا، ایک جنگ سے محبت یا جہاد سے محبت کرنے والا دنیا میں ایسے نظیر کوئی مل ہی نہیں سکتی کہ ایک صف میں، ایک لاکھوں کے صف میں گھسنے والا تنہا گھسنے کو تیار ہو اور صفیں چیر پھاڑ کر کے نکل جائے، پھر مسلمانوں کے صفوں کے اندر واپس آ جائے۔ گوریلا وار میں آپ کی مہارت کا مقابلہ کوئی نہیں، اور اللہ نے ان کی بدولت، خالد ابن ولید کی بدولت، وہ واحد آدمی ہے جو کفر میں بھی تھا تو کبھی شکست نہیں کھائی، اسلام میں آئے تو کبھی شکست نہیں کھائی۔ جس جنگ میں گئے اللہ نے آپ کی بدولت اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح دی ہے۔ لیکن کمال بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے ولید بن مغیرہ کی بڑی مذمت بیان کی، بڑی مذمت بیان کی۔ کیوں؟ وہ ایسا بدبخت تھا جو جانتا تھا، حق بات سمجھتا تھا۔ وہ خود کہتا تھا تم مجنون کہتے ہو، مجنون نہیں ہو سکتے، تم کہتے ہو آپ دیوانے نہیں ہو سکتے، شاعر ہیں، میں بڑا شاعر ہوں، مجھے شاعری بہت آتی ہے، آپ کے کلام میں کوئی شاعری نہیں۔ تم کہتے ہو کاہن ہے، میں بڑے بڑے کاہنوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، آپ کوئی کاہن نہیں۔ تو کہتے ہم کیا کہیں، پھر ہم کیا کریں؟ تو کہتے تھے چلو یہ جو مجنون والا لفظ ہے نا یہ کچھ مناسب ہے، یہ کہہ دینا۔ یعنی اس بدبخت کو پتہ تھا کہ نہیں یہ بات بھی نہیں ہے حضور کے اندر، آپ نبی ہے، نبی برحق ہے، لیکن ایمان نہیں لا۔ اب وہ زمانہ تھا کہ خاندانی شرافت اور خاندانی حمیت لوگوں کے اندر کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ میرے والد کو کسی نے برا کہا، نسلیں کٹنے کو تیار ہیں لیکن مذمت سننے کو تیار نہیں۔ اس کے باوجود خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ قرآن کریم کے اندر وہ الفاظ آج بھی محفوظ ہیں، اور شاید کہ اگر قرآن کریم کی تلاوت آپ بھی کرتے ہوتے تو اپنے والد کی مذمت کے الفاظ پڑھتے رہیں، لیکن ایمان لائے تو لائے، صدق کے دل سے لائے اور قبول کر لیا۔ ایسے عاص بن وائل ان کے بیٹے ہیں، ان کے مشہور بیٹا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، فاتح مصر، جنہوں نے مصر کو فتح کیا،
وہ بھی عاص بن وائل کے بیٹے تھے، دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا، دونوں کے والد کی مذمت بیان ہوئی، بعد میں تو اور بھی مسلمان ہوئے، لیکن ان دونوں نے 5 ہجری میں اسلام قبول کیا اور فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا۔ فتح مکہ کے بعد تو اور بھی ہوئے، حضرت اکرامہ مسلمان ہوئے، ابو جہل کے بیٹے تھے، ایسے ہی حضرت صفوان بن امیہ مسلمان ہوئے، امیہ بن خلف کے بیٹے تھے، ایسے ہی دیگر لوگ، ابو سفیان کے خود مسلمان ہوئے، دیگر بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے کہ جن کے والد کے بارے میں قرآن کریم نے مذمت بیان کی تھی، لیکن ان کی ہمت یہ تھی کہ انہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، تو ان دونوں کا وہاں پر انتقال ہوا، اور یہاں پر مسلمان ابھی آ کر ابتداء بسے تھے، اور یہ چند واقعات سن 1 ہجری کے اندر پیش آئے۔ اور ایک صحابی ہے حضرت سلمہ بن ابی انس رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی تھے، ایک بوڑھے آدمی تھے اور مدینہ کے آس پاس رہتے تھے۔ مدینہ کے آس پاس لوگوں کو اس برائی میں دیکھتے، بت پرستی کے اندر شرک کرتے ہوئے، غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے، بتوں کے سامنے جھکتے ہوئے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دیکھتے رہے، تو ان سے برات کا اعلان کرتے کہ لوگوں یہ خدا نہیں ہو سکتے، خدا ایک ہی ہے، رب ایک ہی ہے، وہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا رب ہے، اس پر ایمان لے آؤ، جو ابراہیم کا رب ہے وہ یہ نہیں ہو سکتے، وہ کوئی اور ہے، اور میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں۔ اور اس زمانے کے اندر، ایک زمانے کے اندر انہوں نے عیسائیت کو قبول کرنے کا ارادہ بھی کر لیا، لیکن عیسائیت کے اندر بھی چونکہ شرک اور ان کے اندر غلو بڑھ چکا تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے لگے تھے اور اسی برائی کے اندر مبتلا ہو چکے تھے، تو آپ نے اس عیسائیت کے دین کو قبول نہیں کیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو ایک بوڑھا آدمی بیساکھیوں کا سہارا، لاٹھی کا سہارا لیتے ہوئے حضور کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام کو متعلق پوچھا، اور بالآخر اللہ رب العزت نے اخیر عمر کے اندر آپ کو دین اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، مسلمان ہوئے، اور چند روز کے بعد یہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ یہ صحابی ہیں جو بہت بوڑھے تھے لیکن مسلمان ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ سن 1 ہجری کے واقعات کے اندر سب سے اہم واقعات یہ تھے، 4-5 چیزیں پیش آئی۔ آپ پہلے تشریف لائے تو قباء میں پہلے مسجد قباء کی تعمیر کی، پھر آپ تشریف لائے مدینہ کے اندر تو آپ نے بنیاد رکھی مسجد نبوی کی، اس مسجد نبوی کو بنایا گیا تو برابر میں آپ کے حجرے لگے، تو ان حجروں کے اندر ازواج مطہرات میں سے 2 ازواج کا حجرہ بنا، ایک حضرت سودا رضی اللہ عنہ، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عائشہ کا حجرہ سن 1 ہجری میں بنا، جب وہاں سے تشریف لائے تو سن 2 ہجری کا آغاز ہو چکا تھا، اور سن 2 ہجری کے اندر آپ کی رخصت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ آپ اپنے حجرے میں تشریف لائے۔ یہ چند حجرے بنائے گئے، اور اس کے علاوہ یہ کہ یہود مدینہ سے معاہدہ ہوا جس کو میثاق مدینہ کے نام سے مشہور کیا، اسی طریقے سے بیر روما کو خرید کر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر مدینہ والوں کے حوالے کیا۔ اذان کے الفاظ سکھلائے گئے خواب کے ذریعے سے، اور اذان کا سلسلے کی ترتیب یہاں سے جاری ہوئی، اذان اور اقامت دونوں ایک ساتھ جاری ہوئی، اور اس کے علاوہ چند دیگر لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ سن 1 ہجری کا واقعہ۔